نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور اتباع کی انہوں نے اس کی جسے شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیاطین نے کفر کیا، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور انہوں نے اتباع کی اس کی ما انزل علی الملکین، جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم آزمائش کے لیے ہیں، تم یہ سیکھ کر کفر نہ کرو۔ بس لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جس کے ذریعے وہ تفریق کرتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی ایک کو مگر اللہ کے حکم و اجازت سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، فائدہ مند نہیں تھی۔ اور تحقیق جانتے ہیں یہ اہل کتاب کہ جس نے بھی اس کو حاصل کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بہت بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ یہ جانتے ہیں، اور اگر وہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے دیے جانے والا ثواب اس سے کہیں بہتر ہوتا، لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے ہیں۔ اہل کتاب خصوصاً یہود بہت بڑے جادوگر تھے، اور جادوگری میں بڑا ان کو ملکہ حاصل تھا، اور یہ جادو ان کے ہاں سلسلہ بسلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین کیا کرتے تھے، تو وہی کاپیاں اور وہ چیزیں نسل بعد نسل ان تک بھی منتقل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ نسبت کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، اللہ نے اس کا رد کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی یہ جادو نہیں کیا، کیونکہ یہ تو کفر ہے، اور اللہ کے انبیاء جتنے بھی ہیں وہ کفر کی تردید کے لیے آتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کل کے درس میں کر دیا گیا تھا۔ دوسری چیز
وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ فرمایا کہ ان کے ہاں جو جادو ہیں اور جس کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں 2 فرشتوں پر اتاری اور ان کے ذریعے سے ان میں منتقل ہوئیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لاتے، ان کے پاس معجزات ہوتے، لوگوں کو دکھایا کرتے، تو جو جادوگر تھے نا، تو وہ بھی اپنے کرتب دکھاتے کہ دیکھو یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، فلاں کام فلاں کام فلاں کام، اور اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے تھے کہ دیکھو جی وہ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، یہ تو ہم بھی اس طریقے سے کر کے دکھا رہے ہیں، جو بظاہر ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا۔ جادو میں یہی ہے نا کہ بظاہر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن حقیقت میں پیچھے کوئی ہوتا ہے، کوئی شیطانی قوت ہوتی ہے، شیطانی طاقت ہی ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے اس کے پیچھے، صرف نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس طرح لوگوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، اللہ کے نبی کون ہیں اور جو ہے نا جادوگر کون ہے۔ بظاہر تو دونوں ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں جو خلاف واقعہ ہیں اور خلاف عادت ہیں، آنکھوں سے ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرق کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا، جن کے نام اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت فرمائے یہ 2 فرشتے تھے جو بابل شہر کے اندر، جسے آج کل کوفہ اور یہ علاقہ کہا جاتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل فرمائے۔ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے، فرق کرنے کے لیے، اور اس میں وہ جادو کی پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ دیکھو بھئی یہ جادو ہوتا ہے، اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس میں یہ کلمات کفر ہیں، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، تو وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اور جب بھی ان کے پاس کوئی آتا تو سب سے پہلے وہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں، دیکھو انما نحن فتنۃ، اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے ہدایت پر آنے کے تم الٹا گمراہ ہو جاؤ، اب تمہاری پکڑ ہو جائے، اس لیے ان جادوؤں کو چھوڑو اور اللہ کے نبی کے پیچھے آ جاؤ، وقت کے جتنے نبی آئیں گے ان کی بات تم نے ماننی ہے، یہ جادو کر کر کے تم نے جو ہے نا جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ تو نرا کفر ہے۔ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں اور تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جادو نہ سیکھنا، کیونکہ اس سے تو کفر لازم آتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اب وہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، بظاہر یہی کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمیں ذرا جادو کی حقیقت سمجھائیں نا تاکہ ہم باز آئیں۔ وہ جب پکا ان سے وعدہ لے لیتے بھی سمجھائیں گے، تم کسی اس میں پڑھ تو نہیں جاؤ گے، نہیں جی نہیں، اندر ان کے یہ خرابی ہوتی کہ وہ جب وہ تفصیل سمجھاتے ہیں نا بھی جادو میں یہ ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ انہی کو حاصل کر کے وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ رکیں۔ اب جس طرح کوئی انسان کسی کو سمجھائے برائی کے بارے میں کہ یہ چیز بری ہے، کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ بہت برا کرتا ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، خرابی پر نظر نہ جائیں، جو یہ کرتا ہے وہ کرتے کو لے لیتے تھے، وہ پکڑ لیا اسے۔ اب جس طرح شریعت کے اندر سب چیزوں کے مسائل بیان کیے گئے نا، طلاق کے مسائل بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، اب اس میں سمجھانا پڑتا ہے ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، ان الفاظ سے نہیں ہوتی، کیا ہے۔ ایک آدمی بجائے اس کے کہ بچنے والا ہو، الٹا ان چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیں، یہ تو بہت بری چیز ہے نا۔ یہی کام ان لوگوں نے پکڑ لیا، بجائے اس کے کہ وہ رکتے اور اس کے نقصانات سامنے لاتے اور کہتے بھی ہماری توبہ، ہم یہ نہیں کرتے،
الٹا انہوں نے وہ چیزیں اختیار کرنا شروع کر دیں، وہ خود جادو اختیار کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو جادو تھا نا، یکے بعد دیگرے چلتے 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 وہ ان یہودیوں تک پہنچائے، اور وہ کرتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وما انزل علی الملکین، یہ اہل کتاب یہودی اس کی پیروی کرتے ہیں جو دو فرشتوں پر اتارا گیا بابل شہر کے اندر، نام ان کے ہاروت اور ماروت تھے۔ وما یعلمان من احد، وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ فلا تکفر، یہ سیکھ کر تم کفر کرنے والے نہ بنو۔ فیتعلمون، لوگ کیا کرتے تھے؟ ان سے سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کے لیے نقصان دہ تھی۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے بڑی چیز جو انہوں نے سیکھی اور سیکھتے تھے وہ جادو کے وہ الفاظ تھے جس کے ذریعے خاوند بیوی میں تفریق ہو جایا کرتی ہے، وہ سیکھ لیتے کہ ہم یہ جادو کریں گے اور خاوند بیوی میں تفریق کرا دیں گے، اور جو عورت پسند ہوگی خود ہم اسے نکاح کر لیں گے۔ ان الٹے کاموں کے اندر وہ پڑ گئے، اور شیطان کو یہی بات تو بہت پسند ہے نا، یہی بات وہ تو چاہتا ہے کہ جوڑوں میں تفریق ہو، خاوند بیوی الگ الگ ہوں، ان میں طلاقیں واقع ہوں، ان میں کیا سے کیا ہو، تو اس کا کام ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کا دماغ خراب کرنا۔ کوئی یار چھوڑو بس جدائی کی ہو جائے، فرق کر دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور لوگ بھی کیا ہیں؟ نہ سیکھتے ہیں نہ کچھ ہیں، بس فوراً جو ہے نا وہ طلاقیں دیں اور بعد میں روتے پھرتے ہیں، اوہ ہو یہ کیا ہو گیا، یہ ہم کیا کر بیٹھے، ایسی برائی۔ کل بھی ایک واقعہ اسی طرح میرے سامنے آیا، وہ خاوند نے جو ہے نا وہ طلاقیں دے دیں، اور اب وہ کہتے ہیں نا میرا مقصد تو طلاق دینا ہی نہیں، میرا مقصد تو اس کو سبق سکھانا تھا۔ وہ سبق سیکھے نہ سیکھے تجھے سبق آ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنا تخت جو ہے نا پانی کے اوپر لگاتا ہے، تو قرآن میں ہے نا اللہ تعالیٰ کا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا، تو مقابلے بازی میں وہ بھی اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، اور پھر اپنے کارندوں سے، اس کے جو چیلے ہیں، پوچھتا ہے تو نے کیا کام کیا، تو نے کیا کام کیا؟ وہ بتاتے ہیں آج ہم نے فلانے بندے سے یہ برائی کرائی، فلانے سے یہ کرایا، فلانے سے یہ کرایا۔ ایک بندہ آ کے کہتا ہے میں گیا، خاوند بیوی کے درمیان لڑائی کروائی، خوب لڑائی کروائی، حتیٰ کہ جدائیگی کروا کے آگے میں طلاق دلوا کے آ گیا۔ کہتا تو نے اصل کام کیا، اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، کہتا کام تو نے سب سے بہتر کیا ہے، اس سے بڑا خوش ہوتا ہے وہ۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ نفرتیں پیدا کرو، دوریاں پیدا کرو ان میں، اور یہ جوڑے آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، تاکہ وہ سارا گھر برباد ہو اور سارا خاندان جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ پھر جب نفرتیں آ جائیں، غیبتیں خود آئیں گی، حسد خود آئیں گے، باقی ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود شامل ہو جائیں گی۔ پھر وہ وقت آتا ہے ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، یار اس نے اس طریقے سے ہمارے ساتھ کیا، بول چال بند، رشتہ داریاں ختم، قطع تعلقیاں، صلہ رحمیاں گئی ہیں، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ تو وہاں پر وہ لوگ بھی کیا کرنے لگے؟ وہ چیزیں سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے خاوند اور بیوی میں تفریق کرایا کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جادو ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی چیز بھی اثر نہیں کر سکتی۔ ویسے جادو برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب تک میرا رب نہ چاہے کوئی کسی کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتا اور کوئی کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔
نفع نقصان میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جادوگر لاکھوں ہیلے اور بہانے کر کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، لیکن میرا رب نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں پہنچا سکتا، نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے یقین ہونا چاہیے انسان کو۔ اور ویسے حدیث میں بالکل واضح طور پر فرما دیا گیا کہ جو انسان قرآن مجید کی آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر روزانہ دم کریں، اگر جادو ہو چکا ہے تو اثر ختم ہو جائے گا، نہیں ہوا تو آئندہ آپ پر جادو کا اثر ہوگا ہی نہیں، بات ہی ختم۔ آسان سی چیز ہے، بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر لی ہے نا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو ضرر پہنچا ہی نہیں سکتا، جادو کے ذریعے سے بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اور کعب رحمہ اللہ کی بات میں نے کل عرض کی تھی آپ کے سامنے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات ہیں جو میں پڑھا کرتا ہوں، اگر میں یہ نہ پڑھوں تو یہودی مجھے جادو کے ذریعے گدھا بنا دے، لیکن میں اللہ کے حفاظت میں آتا ہوں، اللہ سے حفاظت طلب کرتا ہوں، یہ یہودی ٹل لگا کر بھی، اپنا سارا زور لگا کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس لیے اپنے معمولات میں ان آخری دو صورتوں کو شامل رکھنا چاہیے، باقاعدہ شامل رکھنا چاہیے، اور خواہ پریشان ہونے کی، ادھر ادھر دوڑنے کی، ذرا سی کوئی چیز گھر میں کھٹک جائے، آواز آ جائے، بھاگتا پھرے کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، وہ بھی آگے سے کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہے، بڑی مچھلی ہاتھ آئی ہے، خوب نکلواؤ اس سے جتنا نکالتے ہیں۔ غریب کو دینے نہیں ہیں، مستحق کو دینے نہیں ہیں، جہاں اللہ کے راستے میں دینا ہے وہاں دینے نہیں ہیں، اور ان کی جیبیں خواہ بھرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ان کو لگائے رکھتے ہیں، کیا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، بجائے نکالنے کے الٹا ان پر اور ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ آدمی لگا ہی رہے۔ اللہ کے قرآن پر یقین رکھیے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیے کہ وما ہم، اللہ نے جادو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کوئی جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو، الا باذن اللہ۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ فائدے کی چیزیں حاصل کرتے، الٹا نقصان کی چیزیں حاصل کرنے لگ گئے وہ۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور فرمایا کہ ان اب موجودہ اہل کتاب جو ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں موجود تھے، فرمایا ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو جادو حاصل کرتا ہے، جو جادوگری کرتا ہے، جو جادو کیا کرتا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جادو کرنے والا، کرانے والا، فرمایا کہ انتہائی بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے ایسا شخص جو یہ کام کرتا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، فرمایا ان اہل کتاب نے اپنے نفسوں کو جس چیز کے بدلے میں بیچا وہ بہت بری چیز ہے۔ دنیا لی انہوں نے، دنیا کے عہدے لیے، اور اللہ کے آخری نبی اور آخری کتاب پر ایمان لانا چھوڑا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے کہ کتنے نقصان کا سودا کر رہے ہیں، ایمان جیسی چیز چھوڑ کر سحر، جادو، کفر جیسی چیزیں لے رہے ہیں، اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، آپ کے غلام بنتے، آپ کے خادم بنتے، آپ کی صحبت میں آتے، وَاتَّقَوْا، اور ساری بری چیزوں سے بچتے، کفر سے بچتے، شرک سے بچتے، جادو سے بچتے، ان تمام چیزوں سے وہ باز آتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، یہ جو جادو کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، اللہ نے جو ثواب دینا تھا وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ یہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک انسان کو ساری دنیا مل جائیں، ساری دنیا کی دولتیں مل جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کو اللہ ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ ایمان کی توفیق اور ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے، پوری کائنات مل کر اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کیا سکھایا انسان کو؟ بار بار دعا مانگو، ہر رکعت میں مانگو، اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے۔ ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں جو انسان حاصل کر سکے۔ ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہدایت والے ہی جنت میں جائیں گے۔ ہدایت والوں کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ ہدایت پر آؤ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انہی اہل کتاب سے سورہ مائدہ میں آ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لائیں، وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا آسمان زمین کی ساری برکتیں کے دروازے کھول دیں ہم ان کے لیے، خوب کھائیں پئیں اور مزے اڑائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، فرمایا کہ ان کے اوپر سے بھی رزق برسے گا، زمین سے بھی رزق نکلے گا، اگر ایمان اور تقوی آ جائے۔ کیا جو اللہ کافروں کو کھلاتا ہے، جو اللہ ان اہل کتاب کو کھلاتا ہے، جبکہ وہ کفر کے ساتھ جادو بھی کرتے ہیں، اللہ تب ان کو کھلا رہا ہے جب یہ لوگ اللہ کے حبیب کے غلام بن جائیں گے، کیا اللہ ان کو پھر نہیں کھلائے گا؟ کیا اللہ ان کو پھر نہیں دے گا؟ اس سے زیادہ دے گا، اس سے زیادہ دے گا۔ باپ اپنی نافرمان اولاد کو بھی دیتا ہی ہے، لیکن اگر فرما بردار ہو جائے تو پھر اور خوشی سے دیتا ہے، اور خوشی سے دیتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فرمایا یہ لوگ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ حالانکہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، عالم وہ جانتے ہیں، اور ادھر فرمایا کہ کاش کہ جانتے ہوتے۔ معلوم ہوا انسان کو ایک چیز کا علم ہو لیکن اس پر عمل نہ کرے تو وہ علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ جانتے ہیں عالم، اور اللہ نے لقد، البتہ، تحقیق، پکی بات ہے کہ جانتے ہیں۔ پھر فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، چونکہ عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو علم ہی نہیں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو عمل بھی لاتا ہے، ورنہ سورہ جمعہ میں اللہ نے انہی کے لیے فرمایا کہ علم تو ان کے پاس ہے لیکن عمل نہیں۔ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائے۔ علم تو ہوتا ہے لیکن گدھے کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اردو بازار میں آگے پیچھے جائے نا، دینی کتابیں کس طرح گدھے پر لاد کے ریڈی پہ لے جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ گدھا بڑا عالم ہو جاتا ہے؟ نہیں، فرمایا جس میں عمل نہیں آتا وہ اسی گدھے کی طرح ہی سمجھو، وہ اس طرح گدھے کی طرح ہی سمجھو۔ تو اس طرح اللہ جو ہمیں علم عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بری چیزوں سے، شہر سے اور کفریہ باتوں سے، عقائد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ صحیح علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔